بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہم سب کو اس وقت اللہ رب العزت کے حضور شکر بجا لانے اور اس کا احسان مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک اور ہجری سال عطا فرما دیا اور ہماری عمروں کی مدت میں درازگی نصیب فرما دی کہ ایک اور نیا ہجری سال ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما دیا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن مقدس نے حرمت والے مہینے قرار دیا، عزت و احترام والے، قابل تعظیم اور قابل تکریم مہینے جن کو قرآن نے قرار دیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ اور یہ مہینے زمانے جاہلیت ہی سے محترم رہے ہیں۔ عربوں کی جنگیں اور ان کی آپسی لڑائیاں اتنی مشہور ہیں کہ 1700 لڑائیاں ایسی رہی ہیں ان کے درمیان جو بغیر رکے مستقل چلتی رہیں، 1700 لڑائیاں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اہل عرب اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے آنے سے قبل، وہ ان مہینوں کا اور خاص طور سے محرم الحرام کا خوب احترام کرتے اور اپنی آپسی جنگوں کو بند کر دیتے، کہتے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، احترام والا ہے، لہذا اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت جو احترام اور ادب کے خلاف ہو ہم نہیں کریں گے، اپنی آپسی جنگوں کو بند کر دیتے۔ اتنا احترام خود اہل عرب کرتے تھے اسلام سے قبل۔ اللہ نے اس کی حرمت کو ویسے ہی برقرار رکھا۔ 4 مہینے ہیں جو قابل احترام ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ ذی الحجہ ہے، بعض نے کہا کہ محرم ہے، اور بعض نے کہا کہ رجب ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذی قعدہ۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زمانے قدیم سے، بہت لمبے عرصے سے 3 اشروں کا اہتمام امت کے اندر پوری پابندی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے کہ یہ امت 3 اشروں کا خاص طور سے احترام کرتی۔ ایک رمضان کے آخری عشرے کا،
کہ جس کو شب قدر کو پانے کی تمنا ہو تو وہ آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں گزارتا ہے، اور بقیہ رمضان کے مقابلے میں اس آخری عشرے میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، عبادات میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے۔ ایک تو یہ عشرہ ہے رمضان کا آخری عشرہ۔ دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، والفجر ولیال عشر، حج کے جو 10 دن یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کا بھی اہتمام کہ اس کے اندر بھی روزہ رکھنا اور اس کی راتوں کو عبادات سے مزین کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ بندے کا نیک عمل اللہ کو ذی الحجہ کے عشرے میں جتنا پسند ہے، عام دنوں میں اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر۔ اور تیسرا عشرہ جس کا اہتمام امت کرتی آ رہی ہے وہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ زمانے قدیم سے ان 3 عشروں کا اہتمام امت مسلمہ کے درمیان رائج رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ احترام کا اور عظمت و تقدس کا عمل ان 3 عشروں کے اندر برابر نظر بھی آتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں رمضان کے بعد چاہتا ہوں کہ کسی مہینے میں روزوں کا خوب اہتمام کروں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رمضان کے بعد اور کسی مہینے میں روزوں کا خاص اہتمام کرو تو وہ محرم الحرام کے مہینے میں کرو، اس لیے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس کے اندر رکھنا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین اگر کوئی روزہ ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ محرم الحرام کے مہینے کو عبادات کے اندر، روزے کے اندر، عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کے اندر اس مہینے میں زیادہ اہتمام عبادات کا کرنا چاہیے، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا پسند ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طریقے سے عام دنوں کے مقابلے میں اس کے اندر کثرت تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ اور چونکہ نیا ہجری سال ہے تو ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئی امید کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ اس سال کا آغاز کیا جائے، اور اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کریں کہ میں نے اپنا گزشتہ سال کتنے اچھے انداز میں گزارا، کیا نیکیاں میں نے گزشتہ سال اپنے اندر محسوس کی، اور کیا کمیاں تھیں جو میں نے اپنے اندر گزشتہ سال محسوس کی۔ اس سال ان نیکیوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جن کوتاہیوں اور غلطیوں کو اپنے اندر ہم نے محسوس کیا ہے ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اپنے آپ سے مطالبہ کرنے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں نے گزشتہ سال اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے میں کتنا خیر کا باعث رہا ہوں، میرے ذریعے سے میرے والدین کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا ان کے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، کتنا میں اپنے رشتہ داروں کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کے لیے مفید ثابت ہوا، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے میرا عمل کتنا بہتر رہا، اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ احتساب یہ چیزوں کا کرنا چاہیے، ان چیزوں کا احتساب کرے کہ گزشتہ عبادات کے اعتبار سے میں کتنا پابند رہا نمازوں کا، کتنا میں تلاوت قرآن سے جڑا ہوا رہا، کتنا ذکر و اذکار کا میں نے اپنے آپ کو پابند بنایا،
اگر کچھ کمیاں رہی ہیں تو پھر اس سال ان کمیوں کو دور کرنے کا ارادہ اور عزم کیا جائے اور ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا جائے کہ اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا، اس موقع کو غنیمت جانا جائے۔ یہ محرم الحرام کے آغاز کے اعتبار سے جن چیزوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ ایک دو تین باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ دوسرا عمل جو محرم الحرام کی فضیلت کے لیے عاشورے کا دن، عاشورہ 10ویں تاریخ یا 10ویں دن کے لیے کہا جاتا ہے۔ عاشورہ عشرن سے مشتق ہے اور عشرن کے معنی عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ عشرن 10 کو کہتے ہیں۔ تو عاشورہ 10ویں تاریخ یا 10واں دن۔ ایک بنیادی مسئلہ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عاشورے کی فضیلت اور عاشورے کا اہتمام بہت پہلے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات دے کر دریائے نیل میں یا دریائے قلزم میں جو فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو دریا پار کروا دیا، یہ عاشورے ہی کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار روایات ہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، مگر سند کے اعتبار سے ان روایات پر ضعف کا حکم لگایا گیا یا پھر اس پر کلام کیا گیا، لیکن ایک بالکل پختہ واقعہ جو ثابت ہے 10 محرم الحرام کے دن، وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم فرعون اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ یہ بالکل اتھینٹک بات ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر عاشورے کا روزہ رکھا، اور ایک عرصے سے ان کے درمیان میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور ابتدا میں جبکہ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورے کا روزہ فرض تھا امت پر۔ امت کو یہ حکم تھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھا کریں، لیکن جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو پھر عاشورے کے روزے کے سلسلے میں اختیار دے دیا، چاہو رکھو چاہو نہ رکھو، لیکن رکھنا حدیث میں فرمایا گیا 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ نے حضور سے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ذرا ان کو بلا کر لے آؤ، معلوم کریں کہ وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کی اتباع کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا لئن بقیت، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لأصومن التاسعہ، تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل میں اہل کتاب اور اسلام دشمنوں کی موافقت کو پسند نہیں کیا، ان جیسا عمل کرنا آپ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے عبادات والے عمل کے اندر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہوں گا تو 1 روزہ مزید اس کے ساتھ رکھوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے ساتھ یا تو 9ویں محرم کا روزہ یا پھر 11ویں محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھ لیا جائے۔ اب یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے اور اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت پہلے سے یہ قابل عظمت رہا ہے، لیکن بے شمار لوگوں کو اور خاص طور سے اس وقت میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عاشورے کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بات بالکل سمجھ لیجئے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی وجہ سے
عاشورے کے دن کی فضیلت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے لیے اور آپ کے مقام بلند کے لیے یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہو گئی کہ اللہ نے آپ کی شہادت کے لیے جس دن کو مقدر فرمایا وہ عاشورے کا دن تھا۔ آپ اس زاویے سے یہ بات سوچیں، آپ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ پر پہلے سے ہے، مسلم ہے، اور وہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے ویسا ہی ہے جیسے روز اول سے رہا ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اس کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں آئے گا، بلکہ حضرت حسین کے فضائل و مناقب کے لیے یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کے لیے عاشورے کے تاریخ اور اس کے دن کو مقدر فرمایا۔ اب یہ اس کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پر، اس کے اندر روزوں کا اہتمام، نفل روزوں کا اہتمام اپنے مقام پر، اس کے اندر عبادات کا کرنا، تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑنا، اور عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کے اندر کثرت سے نیکیوں کی طرف راغب ہونا، اہتمام سے گناہوں سے بچنا، یہ اپنی جگہ پر محرم الحرام میں ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اطراف و اکناف رہنے والوں کی نقالی اس قدر اہتمام سے شروع کی اور اس کا اتنا اپنے اوپر التزام کر لیا کہ محرم الحرام آیا تو دوسرے مکاتب فکر کو چھوڑیے، اہل السنہ والجماعہ کے لوگوں کو آپ پوچھیں گے تو یہ لوگ بھی بڑے ہی غم زدہ حالت میں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ محرم الحرام تو غم کا مہینہ۔ کس نے کہا؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم غم کا مہینہ ہے؟ کیا حضور اکرم علیہ الصلوات والسلام نے اپنے طرز عمل سے دکھایا کہ یہ ماتم اور نوحہ خانی کا مہینہ ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے، یا آپ کے بعد ایک لمبا عرصہ حضرات صحابہ کرام کا گزرا ہے، سن 61 کے بعد بھی حضرات صحابہ رہے، سن 61 کے بعد جو واقعہ کربلا کا سال ہے اس کے بعد بھی حضرات صحابہ اکرام دنیا کے اندر رہے ہیں۔ پوری تاریخ صحابہ اٹھا کر کے دیکھو، پورے تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کے احوال اور ان کا وہ دور اٹھا کر کے دیکھ لو، پڑھ کر کے دیکھ لو، کسی صحابی نے سبیل حسین نہیں لگائی، کسی تابعی نے سبیل حسین نہیں لگائی، کسی تبع تابعی نے سبیل حسین نہیں لگائی۔ یہ اوروں کی جانب سے آنے والی ایک ایسی رسم ہے کہ اہل السنہ والجماعہ نے اس کام کو اور اس طرز عمل کو دین کا ایک بڑا اہم ترین حصہ سمجھا ہوا ہے، جو یقیناً دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر غم منانے کی بات، ماتم کرنے کی بات، شہادت پر، اللہ کے راستے میں شہادت کے ملنے پر غم ہونا چاہیے یا خوشی منانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ حضور نے بڑی عجیب اپنی دل کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ حضور کی یہ تمنا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ شہادت وہ مقام بلند ہے کہ نبی اس کام کے ہونے کی اپنی ذات کے لیے تمنا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ حضرت خالد بن الولید کی بھی یہ تمنا تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ صحابہ تو شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں، اور یہاں امت کا ایک عجیب نقشہ بنا ہوا ہے کہ حضرت حسین اور آپ کے خانوادے کی شہادت پر
غم منا رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہیں، اور پھر ان کے نام پر سبیلیں لگا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا بڑا اچھا اور بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، یہ سارے کام اہل تشیع کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، اس کا اہل السنہ والجماعہ کے طرز عمل سے یا ان کے کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آج ایک بڑا طبقہ ہے ان مجالس میں بھی شرکت کرتا ہے، ان مجالس میں بھی شرکت کرتا ہے اہل السنہ کا، اور ان تمام کاموں کے اندر شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ طرز عمل ایک اچھے مسلمان کی، ایک سچے مسلمان کی، ایک پکے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے اور بڑے صاف الفاظ میں، اس وقت جو عالمی اعتبار سے جنگ چل رہی ہے اس نوعیت سے کہ ایک طرف لڑنے والے اللہ کے دشمن ہیں اور دوسری طرف ایران ہے، دوسری طرف ایران ہے، یقیناً اس اعتبار سے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، آپ اپنی زبانی الفاظ کے ذریعے سے جو ساتھ دینے والے الفاظ ہوں، جو تعاون والے الفاظ ہوں، وہ ایران کے ساتھ رکھیں گے اور رکھنا چاہیے، لیکن اس سے ان کے عقائد سے ہمارے عقائد کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس سے ان کے عقائد سے ہمارے عقائد کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان کے عقیدے ویسے ہی ہوں گے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم اپنے عقیدے ان کے عقیدوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے، نہ ان کے عقیدے کو اپنا عقیدہ ہم بتا سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ صحابہ کرام ہمارے نزدیک دین کی وہ اول خشت ہے، اول اینٹ ہے جس اینٹ پر پوری اسلام کی عمارت تیار ہو کر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، عظمت کا اور ان کے احترام کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا قابل احترام سمجھتے ہیں ویسا ہی قابل احترام اور ویسا ہی عظمت والا اس صحابی کو بھی سمجھتے ہیں جو صحابہ میں سب سے آخری درجے پر ایمان لے آنے والے ہوں۔ ہر صحابی کا وہی مقام و مرتبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی اپنی فضیلت کے اعتبار سے بعض کو بعض پر اہمیت ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، بعض کو بعض پر خصوصیت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صحابی ہونے کی حیثیت سے، صحابی ہونے کی حیثیت سے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور آپ پر ایمان لے کر کے آئے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہم ان تمام کو ایک ہی درجے کا صحابی مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بحیثیت صحابی جس مقام و مرتبے پر ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بحیثیت صحابی اسی مقام و مرتبے پر ہیں۔ ہم ہرگز فرق نہیں کرتے صحابہ کرام کی صحابیت پر، فضائل اپنی جگہ پر، مناقب اپنی جگہ پر، خصوصیات اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود بھی ہر صحابی واجب الاحترام ہے، اور یہ اہل السنہ کا بالکل اتفاقی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگی حالات کے اعتبار سے ہم زبانی جو امداد والے الفاظ ہیں وہ ہم ایران کے ساتھ رکھیں گے، لیکن اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ۔ ہم ان کے عقیدے کو اپنا عقیدہ نہیں بتا سکتے، اور نہ ہم ان کے عقیدے کو ہم اپنے لیے قابل احترام بتا سکتے ہیں۔ وہ آج بھی صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ آج بھی صحابہ کے نام پر تبرہ کرتے ہیں، ہم ان کے اس عقیدے سے بالکل اتفاق نہیں رکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ طرز عمل غلط ہے، اور یقیناً غلط ہے۔ تو محرم الحرام آیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نوحے کا مہینہ، یہ ماتم کا مہینہ، یہ مہینہ قابل عظمت تھا، قابل عظمت ہے، قابل عظمت رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ آپ کے فضائل اور مناقب کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا اس دن کو، جو دن پہلے سے قابل عظمت تھا وہ آج بھی قابل عظمت ہے۔ لہذا 10 محرم الحرام کو یاد رکھ
رکھو، سنو اور اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھاؤ، علم بٹھانا، اس پر پنجے تنے پاک کا جو ہے ہاتھ لگانا، یا شربتوں کی سبیل لگانا، یا لوگوں کو روک روک کر کے پلانا، اور یہ تصور کرنا کہ یہاں ہم ان لوگوں کو پلائیں گے، وہاں پیاس کربلا کے شہداء کی بجھے گی، یہ بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، نہ اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کریں، ہو سکے تو 9 یا 11 ان دو میں سے کوئی ایک دن ساتھ میں روزے کا ملا لے۔ دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ 10 محرم الحرام کو اہل و عیال کو اچھا کھلائے۔ حدیث ہے اگرچہ کہ ضعیف حدیث ہے، لیکن فرمایا کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ فضیلت عنایت فرمائیں گے۔ فرمایا جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر فراخی کرتا ہے، کھلانے کے اعتبار سے اچھا کھلاتا ہے، سال بھر کے لیے اللہ اس کے لیے رزق کی فراوانی کے فیصلے فرماتا ہے۔ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ اور ایک تیسری بات، محرم آیا، لوگوں نے سمجھا اور عام طور پر عورتوں نے یہ خیال کیا کہ اس مہینے میں کوئی نیا کام نہ شروع کیا جائے، کوئی نیا جو ہے بزنس نہ شروع کیا جائے، نہ نئی کوئی دکان کھولی جائے، نہ نئی زندگی کا آغاز کیا جائے، یعنی شادی نہ کی جائے۔ یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، بیہودہ رسمیں، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات، محرم آیا تو بہنیں آئیں گی اور آ کر کہیں گی بھیا ہری چوڑیاں پہنائیے، ہری چوڑیاں پہنائیے۔ اب آپ جا کر کے دیکھو جتنے بینگل سٹورز ہیں وہاں ہری چوڑیاں اہتمام کے ساتھ فل کوانٹٹی میں لگی ہوئی رہیں گی، اور ہمارے اولڈ سٹی میں تو فرائض واجبات کا اتنا اپنے کو اہتمام نہ تو ہے، نہ اپن اس کی کوشش کرتے، لیکن ان چیزوں کا فلی اہتمام۔ بھائیوں سے جا کے لڑ جھگڑ کے بولیں گے ہرے چوڑیاں نہیں پہناتے کیا اور فلاں نہیں کرتے کیا، تو پھر یاد رکھو یہ ساری چیزیں اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک چل چلائی بات ہے، رسومات کی بات ہے۔ فضائل اپنی جگہ پر ہیں، ان فضیلتوں کو پانے کی کوشش کریں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن رواج اور رسومات کو اختیار کر کے اس مقدس مہینے میں اپنے لیے غیر ضروری گناہ اور غیر ضروری اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنے کا اپنے آپ کو قابل نہ بنائے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔